اتوار کی رات 10:05 پر۔ کیا ہے آدم کی تخلیق کا مقصد؟ کیا ہے رموز کائنات؟ کیا ہے فہم؟ کیا ہے تفہیم؟ کیا ہے سوچ؟ کیا ہے نظریات؟ ویلکم بیک۔ بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے طیارہ حادثے کی عبوری رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی۔ غلام سرور خان کا کہنا ہے کہ حادثے کی ذمہ داری کریو کیبن اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کی بھی بنتی ہے، ذمہ دار احتساب سے نہیں بچ پائیں گے۔ وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ طیارے کے پائلٹس طبی طور پر جہاز اڑانے کے لیے مکمل طور پہ فٹ تھے۔ پائلٹس نے دوران پرواز کسی قسم کی تکنیکی خرابی کی نشاندہی بھی نہیں کی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق طیارہ پرواز کے لیے 100% فٹ تھا۔ جہاز لینڈنگ کے وقت 7220 فٹ کی بلندی پہ تھا، جبکہ کنٹرولر نے 3 بار پائلٹ کی توجہ اونچائی کی جانب دلوائی۔ یہ ریکارڈ پر ہے کہ جہاز کی لینڈنگ گیئر کھولے گئے۔ وزیر ہوابازی نے کہا کہ کراچی طیارہ حادثے کے دن ہی انکوائری کمیشن تشکیل دے دیا گیا۔ انکوائری بورڈ نے احساس ذمہ داری کرتے ہوئے فرائض منصبی ادا کیے۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا کے مریضوں اور اموات میں کمی آنے لگی ہے۔ ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1,88,926 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ایک ہی دن میں 60 افراد جان سے گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی طور پہ تعداد 3,755 ہو چکی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,892 نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں 69,536، سندھ میں 72,656، خیبر پختونخوا میں 23,388، بلوچستان میں 9,634، گلگت بلتستان میں 1,337، اسلام آباد میں 11,483، جبکہ آزاد کشمیر میں 892 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت میں کرونا کے پھیلاؤ میں تشویشناک حد تک اضافے کے بعد آج مزید علاقے سیل کیے جائیں گے۔ شہریوں کو خوراک اور دیگر ضروری انتظامات کے لیے 24 جون کی شام 7 بجے تک کا وقت دے دیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق وفاقی دارالحکومت کے سیکٹر G61، G62، G72 اور G10-4 آج شام کو سیل کیے جائیں گے۔ شہریوں کو اشیاء خورنوش اور دیگر ضروری انتظامات کے لیے آج شام 7 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا۔ ان علاقوں میں گزشتہ چند روز کے دوران درجنوں کیسز رپورٹ ہوئے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق غوری ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں بھی کرونا وائرس کے ہاٹ سپاٹ علاقوں کو نشاندہی کی گئی۔ اس میں سے پہلے اسلام آباد کے سیکٹر I8، I10، G9 اور کراچی کمپنی مرکز بھی شامل تھا۔ صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ مارکیٹس میں SOPs پر عمل نہیں ہو رہا۔ لاہور کے 7 علاقوں کو مکمل طور پہ سیل کیا جائے گا۔ چاہتے ہیں کہ معیشت بھی چلے اور کرونا کا پھیلاؤ بھی کم ہو۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاہور میں گلبرگ، فیصل ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن سمیت 7 علاقوں کو سیل کیا جا رہا ہے۔ لاہور اور راولپنڈی میں ہمارے پاس سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کرونا مریضوں کی ریکوری 20,000 کے قریب ہو چکی ہے۔ متعدد مریض صحت یاب ہو کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ لاہور میں 11 جون کو 1,118 مریض تھے، اب کل 738 مریض داخل ہیں۔ 30 سے 50% بیڈز ہسپتالوں میں خالی پڑے ہیں۔
آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ مارکیٹس میں ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، اس کے باعث لاہور کے 7 علاقوں کو مکمل طور پہ سیل کیا جا سکتا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کروائے گئے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ مثبت آنے پر محمد حفیظ نے نجی لیبارٹری سے دوبارہ ٹیسٹ کروایا جو کہ نیگیٹو آیا۔ کرکٹر محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ پی سی بی کی جانب سے ٹیسٹ رپورٹ مثبت آنے پر نہ صرف وہ خود تشویش میں مبتلا ہو چکے تھے بلکہ خاندان کے دیگر افراد کے بھی مرض کا شکار ہونے کے خطرات لاحق ہو چکے تھے۔ احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اہل خانہ کے ہمراہ کرونا ٹیسٹ ایک نجی لیبارٹری سے دوبارہ کروائے گئے جس کی رپورٹس نیگیٹو آئی۔ انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے سب کی موذی مرض سے تحفظ کی دعا بھی کی۔ وزراء کے متنازع بیانات کے معاملے پر وزیراعظم نے پارٹی ترجمانوں کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ اندرونی لڑائیوں کے تاثر کے دفاع کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کے پی کے سے بھی ترجمان لنک کے ذریعے خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ پارٹی کی اندرونی لڑائیوں سے متعلق میڈیا پر پی ٹی آئی نمائندگان سے سوالات اور اجلاس میں پارٹی کے اندرونی معاملات پر بات چیت کی جائے گی۔ وزیراعظم پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کو مختلف امور پر اعتماد میں لیں گے۔ اجلاس میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال اور حکومتی اقدامات پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ وزراء کے بیانات پر پارٹی ترجمانوں کے شدید خدشات وزیراعظم ترجمانوں کو اعتماد میں لیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ذرائع کے مطابق پنجاب خیبر پختونخوا سے بھی ترجمان لنک کے ذریعے خصوصی طور پہ شرکت کریں گے۔ پارٹی کی اندرونی لڑائیوں سے متعلق میڈیا پر پی ٹی آئی ترجمانوں کے حوالے سے خصوصی طور پر سوالات اور اجلاس میں پارٹی کی اندرونی معاملات پر بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مختلف اضلاع کے اراکین صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی اور نئے مالی سال کے لیے ریلیف بجٹ پیش کرنے پر سردار عثمان بزدار کو خصوصی طور پہ مبارکباد دی۔ اراکین پنجاب اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کو اپنے علاقوں کے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اراکین اسمبلی کے علاقوں میں ترقیاتی کام ترجیحات بنیادوں پر کیے جائیں گے، جائز کاموں میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے شدید متاثرہ علاقے سیل کیے جا رہے ہیں۔ اراکین اسمبلی اپنے علاقوں میں حکومتی ہدایات پر مانیٹرنگ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ کرونا کا پھیلاؤ کم کرنے کے لیے عوام کا بھرپور تعاون درکار ہوگا۔ شہری کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے حکومتی گائیڈ لائن پر عمل پیرا ہوں۔ پنجاب میں حالیہ پابندیوں پر عمل درآمد کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ عوام احتیاطی تدابیر کو عادت بنا لیں۔ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر بازار اور مارکیٹس مکمل طور پہ سیل کی جائیں گی۔ بولیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی جائیدادوں پر قبضے سے متعلق کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت سمندر پار سے تحریری طور پہ جواب طلب کر لیا۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پر مبینہ قبضے سے متعلق ایف آئی اے رپورٹ پر عمل درآمد نہ کرنے کے خلاف درخواست کی اہم سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر میرولہ کی جانب سے کی گئی۔ عدالت کے استفسار پر وکیل اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن نے بتایا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے 2001 میں کمپلین سیل بنایا گیا جو کہ ابھی بھی تاحال نہ ہو سکا، جبکہ 19 ممالک میں ہمارے فوکل پرسنز موجود ہیں، جس پر جسٹس اطہر میرولہ نے کہا آپ کا تو سارا میکینزم ہی فراڈ ہے، کمپلین سیل تو کام ہی نہیں کر رہا اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ اگر میکینزم کام کر رہا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کے خلاف دائر درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے سے متعلق درخواست پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر الزمان کائرہ کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایکٹ آف پارلیمنٹ سے وجود میں لایا گیا۔ BISP کا نام احساس پروگرام رکھنا غیر قانونی بات ہے۔
لہٰذا عدالت سے حکومت کے غیر قانونی اقدام کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی جائے۔ عدالت عظمیٰ نے درخواست کو منظور کرتے ہوئے اسے سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ سعودی حکومت نے اس حج کو محدود کرنے کے حوالے سے محفوظ فیصلہ سنا دیا، جس کے تحت 1000 سے 10,000 عازمین فریضہ حج ادا کر سکیں گے۔ کرونا کے باعث پہلے ہی طے کیا جا چکا ہے کہ رواں سال بیرون ملک سے عازمین حج سعودی عرب نہیں آ سکیں گے، تاہم اب سعودی حکومت نے حفاظتی اقدامات کے پیش نظر مزید فیصلے کیے ہیں۔ سعودی حکام نے فیصلہ کیا کہ سعودی عرب میں موجود افراد میں سے 1000 سے لے کے 10,000 افراد حج کا فریضہ ادا کر سکیں گے، جبکہ عازمین کو مناسک حج کی ادائیگی کے بعد گھروں میں آئسولیشن میں رہنا ہوگا۔ سعودی وزیر حج عمرہ ڈاکٹر صالح اور وزیر صحت ڈاکٹر توفیق العربیہ نے مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ محدود تعداد میں حج پر جانے والے عازمین کا بھی حج اس سے پہلے مکمل طور پر طبی معائنہ کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ بوکھلاہٹ کا شکار بھارتی حکومت نے نئی دہلی میں قائم پاکستانی ہائی کمیشن کے 50% عملے کو واپس جانے کا حکم جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بھارت نے اسلام آباد میں اپنے ہائی کمیشن سے بھی 50% عملہ واپس بلوانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد آئندہ 7 روز میں کیا جائے گا۔ بھارت نے پاکستانی ناظم الامور کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت نے یہ اقدام اسلام آباد میں 2 بھارتی اہلکاروں کی حراست کے بعد طیش میں آ کے اٹھایا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی اقدامات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بھارتی ہائی کمیشن کے آدھے اہلکار بھی سامان باندھ لیں۔ پاکستانی عملہ واپس آئے گا تو انڈین سٹاف بھی بھارت واپس آئے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارتی الزامات بے بنیاد ہیں۔ چین کے ہاتھوں شرمندگی کے بعد ہندوستان اپنا منہ چھپا رہا ہے اور فالس فلیگ آپریشن کے بہانے بھی تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے بڑا بھانڈا اور جھوٹ پر مبنی الزام عائد کیا ہے۔ بھارت کے پاکستانی ہائی کمیشن عملے پر الزامات بے بنیاد ہیں۔ بھارت کسی نہ کسی بہانے کی تلاش میں رہتا ہے۔ اب کچھ ملکی موسم کی بات کریں۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں بارش اور کہیں رم جھم۔ لاہور میں بارش کے بعد موسم سہانا ہو گیا۔ باغوں کے شہر لاہور میں بارش نے ہر منظر اجلا دیا۔ کہیں رم جھم اور کہیں بوندا باندی ہوئی۔ بادلوں کے چھپکنے والے پانی سے گرمی ارن چھو ہو گئی۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج دن بھر وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شہر بے مثل اسلام آباد میں بھی گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا، تاہم سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ پنڈی بھٹیاں، وزیر آباد اور گرد و نواح میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ آسمان سے پانی برسا۔ جہلم میں گھنگرو ہواؤں نے رات کو رات کے اندھیرے میں بدل دیا۔ ڈسکا شہر، جلال پور، بھٹیاں اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ یہاں وقت تو ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ کیا ہے فہم؟ کیا ہے تفہیم؟ کیا ہے سوچ؟